آپ کو کیا مشکلات فیس کرنے سے آئیڈیاز جنریٹ کر رہا ہے کہ کون سی ہوگی. فارمل ایجوکیشن سے آپ نے کٹ آف کیوں کر لیا؟ ریحان صاحب میتھس کیوں نہیں پڑھاتے؟ ریحان صاحب سائنس کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو بس یہ ایک چیلنج آتا ہے جو لوگ ڈگری کو اور اس چیز کو لیتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کو ڈگری بھی ملے گی اور وہ بھی انٹرنیشنل باہر سے. تو یہ کچھ ہم نے بالکل صحیح بات کی. اب تو ہمیں عادت سی ہو گئی ہے. لوگ یا وہ کہہ رہے ہیں میم وہاں انوائرمنٹ اچھا ہے، ٹیسٹ ایگزام بہت ڈپریشن ہوتا تھا. کام شروع ہوا اسٹوڈنٹس پہ، الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹس بہت کامیاب ہیں. بات تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے اپنے نام سے جو ایجوکیشن والی لگایا ہے تو یہ تو ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو سپر ستارے وتھ ماروز. آپ نے اے آئی اسکول کے بارے میں تو سنا ہے، جو منور کیمپس، کرنگی کیمپس اور ایک مدرسہ بھی ہے مریم اسماعیل مدرسہ. لیکن آج میں آپ کو ایک اور کیمپس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، وہ بھی اے آئی اسکول کا کیمپس ہے. ریحان اللہ والے کی اسکول کا ہی ایک حصہ ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں اسلام آباد کیمپس کی جو پرنسپل ہے مس آسما ایجوکیشن والی. آج ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ان کو کیا مشکلات آتی ہے اس اسکول کو ہینڈل کرتے ہوئے، اور ان کو ریحان کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور وہ اس فاؤنڈیشن کا حصہ کس طرح بنی. اس کے علاوہ ہم لوگ اے آئی کے بارے میں بھی آج کچھ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم مس، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بالکل مہروز بیٹا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ اسلام آباد بھی آئے. تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی ہمیں انوائٹ کیا اور وزٹ بھی کروایا. تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی، ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں بچے یار کتنا مشکل ہے ٹاسک کرنا ہے سب کچھ، اور ٹیچرس کی تو مزے وہ تو صرف پوچھتے ہی رہتے ہیں ٹاسک ہے یا نہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ ایز اے پرنسپل آپ کو کیا مشکلات ہوتی ہیں سب چیزیں ہینڈلس کرتے ہوئے؟ ہمیں تو صرف یہی لگتا ہے نا کہ ٹاسک تھوڑے مشکل ہے، تو آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں؟ روز یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ اگر ہم ٹاسک کو دیکھیں تو دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہر چیز مینیج ہو رہی ہے، ڈسپلنڈ ہے، کلیننس ہے، ٹیم آپ کی پراپر کام کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ریگولر روٹین میں بہت نارمل لگ رہی ہے کیمرے میں آپ کو، ان کو پیچھے مینیج کرنے کے لیے جو مینیجر ہے وہ اس کے لیے کیسے کیسے آئیڈیاز جنریٹ کر رہا ہے، کیسے کیسے ٹیم کو تیار کر رہا ہے، کیسے کیسے سارا دن اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی چوکیداری کرے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور چیزوں کو اسموتھلی رن کرے. تو یہ ایک ٹیم مینیجر کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہر چیز کیا ٹائم سے ہو رہی ہے، کیا ٹائم سے پراپر ہر چیز کوئی اسٹوڈنٹ ہے کہ اس نے ٹائم پہ ٹاسک کمپلیٹ کیے ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں تو انہیں کوئی ہرڈلس تو نہیں آ رہی ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھنا. پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارا جو کنسیپٹ ہے اسکول کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. جب کوئی بھی آتا ہے کہتے ہیں میڈم ڈگری کون سی ہوگی؟ فارمل ایجوکیشن سے آپ نے کٹ آف کیوں کر لیا؟ ریحان صاحب میتھس کیوں نہیں پڑھاتے؟ ریحان صاحب سائنس کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کے جو سوالات ہوتے ہیں، حالانکہ ریحان بھائی کی اتنی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، تو پھر بھی لوگوں کا آ کے یہی سوال ہوتا ہے. اور پھر کیونکہ ہمارا اب مجھے بھی 1 سال ہو گیا تو میں بھی سب کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو وہ چیز بتاؤں گی جو میں نے خود بچوں میں ہوتی دیکھی ہے ڈیولپ، یا جو چیز میں نے خود وہ ان کو بتانا، سارا دن سمجھانا اور ہر چیز کا ان کو جواب دے کے مطمئن کرنا، اور اس قدر مطمئن کرنا کہ وہ پھر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا کے جائیں. ایون ابھی میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتی ہوں. آپ نے پرابلم کی بات کی تو تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ کے نمبر پہ میں نے کال کی تو آپ کے اسٹوڈنٹ نے کہا نا کہ میں پرنسپل ہوں. تو میں نے اسے کہا پرنسپل سے بات کرائے. تو جو ریحان بھائی نے کنسیپٹ دیا بیٹا کہ بچوں کو پرنسپل وائس پرنسپل بناؤ، یہ لوگوں کو نہیں پتا. تو آپ کیونکہ بچے ہو تو آپ کی آواز سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی اڈلٹ بات کر رہا ہے یا کوئی بچہ بات کر رہا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ تھا، ان کا مجھے پتا ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پرنسپل سے بات کرائیں. تو اس نے کہا نہیں میں پرنسپل ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو اتنی سینس نہیں آئی کہ ہم کہہ دیں نا اسسٹنٹ پرنسپل ہوں یا کچھ. تو چلے اس بچے نے، مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے کوششیں کی، لیکن والدین جب یہاں آئے، وہی والد جب سب سے ملے اور سب انہوں نے دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے اس چیز کی اس قدر خوشی ہے کہ آپ کا جو بچے ہیں واقعی وہ لیڈرشپ کوالٹیز میں آگے چل رہے ہیں. تو یہ سارے دن کے بیٹا چیلنجز ہیں جن کے ساتھ اب کھیل کھیل کی نا ہم کہتے ہیں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں.
تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی یہاں بہت پریشانی حال میں آتا ہے کہ میں فارمل سے بھی تنگ آ چکا ہوں، ٹریڈیشنل سے بھی اور ڈگری سے بھی، اور میرے بچے وہی پڑھ رہے ہیں جو کہ میں نے پڑھا تھا یا میرے والدین نے پڑھا تھا. تو ریحان صاحب کا جو کنسیپٹ ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو وہ جب یہ چیزیں سوچ کے آتے ہیں اور پھر میں جب ان کو مطمئن کر کے بھیجتی ہوں تو مجھے ایک اندر سے سیلف سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ بھائی میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے آج اپنے حصے کا کام کر دیا اور اب انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ڈیسیژن لے سکیں گے. تو یہ والے چیلنجز ہیں لوگوں کو سمجھانا کرنا. تو وہ تو ہمارے مینٹور جو ریحان بھائی ہیں وہ آپ خود دیکھیں کہ کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں. تو جب وہ کر رہے ہیں، فیس سمجھا رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں، تو ہم بھی انہی کی طرح میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو کنوے کر کے سمجھا کے اچھے طریقے سے بھیجوں. تو بس یہ ایک چیلنج آتا ہے جو لوگ ڈگری کو اور اس چیز کو لیتے ہیں کہ یہ کیسے جا کے آگے بچے کا کیا سٹیٹس ہوگا، کون سی سرٹیفکیشنز ہوں گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ اب ریحان بھائی نے ہمارے لیے آسان کر دیے. ہم GED کروائیں گے، جنرل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ڈگری کروائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا ویلیو ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل بھی بہت اس کی ویلیو ہے. ڈگری کا مسئلہ بھی حل کر ہاں لیا. جی، یہ بھی ہے. کیا بولے کہ جی بھائی آپ کو ڈگری بھی ملے گی اور وہ بھی انٹرنیشنل باہر سے. تو یہ کچھ ہم نے بالکل صحیح بات کی. اب تو ہمیں عادت سی ہو گئی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے. آپ نے بتایا کہ جیسے ہم بیہائنڈ دیکھے بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ ہے، اب یہ بچے ٹاسک کر رہے ہیں، ہر ایک بچے کا دیکھنا، پیجز پہ جا کر دیکھنا، پھر اسکول کو مینیج کرنا، صفائی کا، اب یہ چیزیں آنی ہیں، پیرنٹس کے کال آنا ہے. خاص طور پہ ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اب جو نمبر ہوتا ہے نا، ہر کوئی فون کرتا ہے، اب یہ بتائیں، اب یہ بتائیں، یہ بتائیں. تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا. آپ کے موبائل میں اتنے میسج اور اتنے نمبرز، اگر ایک عام آدمی کا موبائل اٹھے اتنے زیادہ نمبر نہیں ہوں گے جتنے مجھے لگتا ہے ریحان اسکول کے جن لوگوں کے پاس نمبر ہے. یہاں پہ گروپس میں بہت زیادہ ہیں. میں جن گروپس میں ہوں مجھے لگتا ہے یار اتنے سارے گروپس ہیں. اب سوچو جس طرح ریحان ہے جو گروپس میں وہ کتنے سارے گروپس ہوں گے. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ واٹس ایپ آپ جب کھولو اتنے نمبرس. اور کبھی ایسا تھا کوئی میسج دیکھا کسی نے بولا کچھ وہ ہاف میں رہ گیا، آپ بھول گئے اور پھر آپ نے دیکھا نہیں. کیا پرابلمس اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نا، کیونکہ جب میں نے یہاں ٹیم سٹارٹ کی تو میں اکیلی تھی، تو ریحان بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں نا. مجھے بڑا ڈر ہوتا تھا کہ یار میں نے بچوں سے ٹور کرایا، فون سنوایا تو کوئی پرابلمس آئیں گی. آہستہ آہستہ وہ ڈر اس طرح ختم ہوا کہ جب بچوں کو یہ ہینڈز آن پریکٹس کروائی نا تو وہ آسان ہو گئی. جتنی بھی وہ انفارمیشن دیتے تھے، پھر کچھ میں نے نوٹس بنا کے سیو کر دیے واٹس ایپ میں کہ یہ آپ نے فارورڈ کر دینا ہے. اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو مطلب مجھے سولوشن نظر آتے کہ وہ بنا کے رکھتے گئے. تو وہ تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ آپ سیکھ چکے ہیں. تو اب وہ آتے ہیں تو میں کہتی ہوں بیٹا آپ ٹور کرائیں، بیٹا آپ یہ فون سن لیں میرے ایون فون پہ. یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا مزے کی چیز، یہ واقعی ہی ٹھیک ہے کہ ہمارے فون نمبر جو پرسنل بھی ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں. تو کبھی کبھی آپ رات کو مطلب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لائک مہروز نے سندھی کیلکولیٹر بنا لیا، یار ہمارا بچہ اس میں جانا چاہیے، ایک منٹ نہیں ضائع ہونا چاہیے، ہمارے بچے نے بھی یہ بنانا چاہیے. لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. فون کر رہے ہیں. اگر میں کہیں میٹنگ میں ہوں یا کوئی اور نہیں فون اٹھا رہا، کہیں گے آپ فون نہیں اٹھاتے ہیں. اچھا کبھی کوئی یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، کب تک کسی کال میں بزی ہوں، کسی میٹنگ میں. تو یہ لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، گلے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا مقصد دیکھا جائے نا ہمارا روز، تو بڑا انسان کو دل کرتا ہے کہ یار کوئی بھی بندہ فون کرے اس کا فون مس نہ ہو یا اس کو رسپونڈ اس کا مس نہ ہو. تو ایکسائٹمنٹ جو پیچھے ہوتی ہے نا ان کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنے بچے کے لیے بڑا پریشان ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں ریحان صاحب کی فلاں ویڈیو دیکھ لی، بہت خوش ہوئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اسکول میں جائے. تو اس لیے میڈم ہمیں لوکیشن بھیجیں، ہمیں پیکج بتائیں، ہمیں سب کچھ کریں. اور ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ جہاں پہ جس سٹی میں بھی اٹھ کے آئیں اور اسکول کے اندر. ایون مجھے کتنے لوگوں نے آفر کی میم پلیز میرے بچے کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں. میں نے کہا بھائی سب یہ رہ گئے، یہ تو میرا بچہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا. بہت ساری فیملیز نے ایسے کیا نا. تو میں نے کہا کہ نہیں، ہاسٹل کا کہا لوگوں نے. تو اب جو ہے الحمدللہ ہاسٹل کا یہاں پہ ہمارے نیئر بائی ایک اچھا ہاسٹل ہے. وہ ہمارے اسکول کا ہاسٹل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آلریڈی وہاں پہ ایک جہلم سے اور ایک بچہ جو ہے نا اسی طرح چکوال سے شفٹ ہوئے ہیں. وہ دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، 12 اور 16، ایک 13.5 14 سال کے، ایک پتہ نہیں 15 سال کے. تو وہ دونوں ایج فیلو ہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میم وہاں انوائرمنٹ اچھا ہے، مجھے تسلی ہے، لیکن ہاسٹل والوں کو میں نے اپنی ٹیم کو بھیج کے وزٹ کیا، چیک کیا. تو یہ ہے کہ اب جو لوگ یہ سن سکتے ہیں کہ ہاسٹل کی فیسلٹی
ہم نہیں دے رہے, اسکول نہیں دے رہا, لیکن نیئر بائی اسکول ہے ایسا ہاسٹل جہاں پہ ایڈلٹس کم ہیں, تو یہ جو 12 جو ٹین ایجرز ہیں وہ وہاں رہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ بھی اس کے ریزلٹس سال بعد آئیں گے یا 6 مہینے بعد, تو ہم پھر اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مزے کی یہ چیز ہے کہ آپ کی ساری روٹین میں آپ کو یقین کریں یاد بھی نہیں آتا کہ آپ نے گھر میں کوئی کام چھوڑ کے آئے تھے, اور آپ 2 بچوں کی ماں ہیں اور آپ کی فیملی میں اور لوگ بھی ہیں, تو سارا دن ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا. اور اتنا مزے کا وقت گزرتا ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں, بہت ساری خوشی ہوتی ہے, سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس جب سٹارٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر مئی میں, تو یقین کریں روز میں اپریل 3 کو میرا آئی تھنک جوائننگ جو ہوئی تھی سال پورا ہو گیا. اور میں روز کہتی ہوں میں نے پوسٹ لگانی ہے کہ میرا سال پورا ہو گیا, اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا, مجھے سچ میں ٹائم نہیں مل رہا کہ میں ایک پوسٹ لگا دوں کہ یار مجھے 1 سال پورا ہو گیا ہے. اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے میں پوسٹ ڈیلی لگاتی ہوں, لیکن لائک جیسے آپ کے ساتھ کہیں باہر گئی یا بچوں کے ساتھ گئی کوئی ایکٹیویٹی کی, اس کی پوسٹ لگا دیتی ہوں تو وہ شیئر کر دیتی ہوں, لیکن میں مائنڈ سے یہ سلپ ہو جاتا ہے, مجھے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میرا 1 سال پورا ہوا, اور یہ بہت خوشی کی بات ہے, اور میں یہ بھی شیئر کرنا بھول جاتی ہوں. تو الحمدللہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے آپ کی. میں فارمل ایجوکیشن میں 15 ایئرس رہی ہوں, اس میں کاپی پینسل اور ہوم ورک, ٹیسٹ, ایگزام, بہت ڈپریشن ہوتا تھا کہ آپ کے بچے کے نمبر کم آ گئے, پرسنٹیج کم آ گئی, آئیڈینٹیفائی کریں. چاہے بچے کو سمجھ آیا نہیں آیا, ہم لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے. سائیکولوجسٹ تو دور دور تک نہیں ہے کہ بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھا گیا ہے کہ آیا اس کو سائنس میں دلچسپی ہے یا نہیں, میتھ میں ہے یا نہیں. یہاں آپ کے بچے نے جو کام کرنا ہے, سوشل میڈیا پہ آ جانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے بچے نے جو بھی ٹاسک کیے اس کی آپ کو مڈ ٹرم, فائنل ٹرم اور اینڈ ٹرم تک ویٹ نہیں کرنا. پیرنٹس کو ہینڈز آن لنک مل جانے ہیں, کانفیڈنٹ ہیں اسٹوڈینٹس, کمیونیکیشن سکلز دیکھیں. سب سے بڑا ایگزامس نہیں ہوتے. ہاں جی, ایگزام آپ کی جو یہ کورس ہے نا, یہ ہے ہی ایک آپ سمجھیں لائف ایگزام کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں. آپ لوگ بہت لکی ہیں. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں یہ کہتی تھی کہ ریحان بھائی کوئی ایسا یہ سسٹم مجھے ملا ہوتا اور میں اس پروسیس سے گزری ہوتی تو آج میں کوئی اور والی آسماں شاہین ہوتی. اور یہ سچ میں حقیقت میں مجھے یہ فیلنگز آتی تھیں. لیکن میں خوش ہوں کہ میری اپنی بچیوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. آنے والے ٹائم میں AI کا کیا ہوتا ہے, کیا ریزلٹس ہوتے ہیں, یہ آنے والے ٹائم میں ہمیں کسی کو نہیں پتا. لیکن ابھی جو ٹائم بینگ ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے, جو بچوں کے اندر میں چینجنگز دیکھ رہی ہوں, میں ماسٹرز لیول پہ جا کے پروفیسرز کے ساتھ بات کرتے گھبراتی تھی, اور میرے ہی اسٹوڈنٹ میرے ہی پروفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے اتنے مزے کی میٹنگز کر رہے. تو مجھے یہ چیز بہت خوشی ہوتی ہے کہ تعلیم وہ جو آپ کو دوسروں کے سامنے بولنا سکھائے, بات کرنا سکھائے, تو وہ یہ میں نے آپ سب کے اندر دیکھا ہے, اور الحمدللہ اب میرے اندر بھی آ چکا ہے. تو یہ کچھ چھوٹی موٹے چیلنجز جو ہوتے ہیں نا, کوئی بات نہیں, ان پتھروں کو سائڈ پہ رکھتے جائیں, اور جو لوگ ایسے آتے ہیں ان کو تھینک یو کرتے جائیں کہ بھائی آپ کا تھینک یو کہ آپ نے ہرڈلز ڈالی, میں نے اس کے کور اپ کرنے کے لیے اس کا سولوشن ڈھونڈا, اور آج میں اس سے ایک سٹیپ آگے ہوں. یہ بھی ایک لائک زندگی کا حصہ ہے, بالکل زندگی کا حصہ. کیونکہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی تو ہم سیکھ بھی نہیں پائیں گے. جب چھوٹی چھوٹی پرابلمس آئے سالو کر دیں تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم بڑی پرابلمس بھی جو ہے سالو کر سکتے ہیں. اچھا مس, آپ مجھے بتائیں کہ آپ ریحان فاؤنڈیشن سے کیسے آپ کا تعارف ہوا تھا, سر ریحان سے کب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی, کہ کتنا ٹائم لگا آپ کو سمجھنے میں سر ریحان نے جو سسٹم بنایا اور پھر آپ نے اسے جوائن کیا؟ اچھا, ریحان بھائی کے ساتھ میری ملاقات تو بہت لیٹ ہوئی. سسٹم میں نے پہلے جوائن کر لیا تھا. ریحان بھائی کیونکہ اکثر ان سے پوچھیں کہاں رہتے ہیں, کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو سوشل میڈیا پہ میری ان سے ملاقات ہو چکی تھی, اور ان کا جو کنسیپٹ تھا, میں مریم فاؤنڈیشن میں پرنسپل تھی, اور مجھے وہاں پہ نا یہ جو بچوں انہیں انٹرویوز کرنے ہوتے تھے یا ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی لائک ٹیڈ ٹاک. یہ تو اب مجھے سمجھ آیا نا جب سسٹم کا کہ ٹیڈ ٹاک کیا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ میں وہاں پہ کمپیوٹر سبجیکٹ تھا میرا اسکول میں, تو میں کبھی خود بھی جا کے کراتی تھی, اور کبھی میں اپنے اسٹاف کو کہتی تھی کہ اس طرح ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالیں, اور صرف MS ورڈ اور ایکسل کی دنیا سے نکل کے نا تھوڑا یہ چیزیں بھی کریں. تو وہاں مجھے مہتاب باجی جو ہیں وہ گئیں, انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں ریحان اسکول سے آئی ہوں. ہاں جی, مس مہتاب جو ہے وہ گئیں, انہوں نے کہا کہ میں نا ریحان اسکول سے آئی ہوں, اور مریم فاؤنڈیشن کا مجھے ریحان بھائی نے کہا وزٹ کریں, بلڈنگ انہیں اچھی لگی. کیونکہ ریحان بھائی نے ایک دفعہ کوئی وزٹ کیا تھا, لیکن اس ٹائم میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی, شام کے ٹائم تھے وہ.
تو مطلب وہ وہاں پہ جب آئے تو میں نے کہا یہ ریحان صاحب، وہ ریحان اللہ والا والے کہتے ہیں، ہاں. تو لاسٹ ایئر اپریل نہیں مارچ میں مہتابہ جی نے نا وہاں وزٹ کیا. مجھے بڑا اچھا لگا مہتابہ جی کا سن کے کہ وہ ادھر اسکول بنا رہے ہیں. اور میں مریم فاؤنڈیشن کیونکہ جاتی تھی بنی گالا میں، سنجالیہ میں، اور یہ میرے گھر کے پاس تھا. تو میں نے جب ان سے بات کی، اپنے ڈائریکٹر سے بات کی کہ مجھے ریحان صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے، اچھا لگتا ہے، یہ ہے وہ. تو اور ان کا اچھی بات ہے، آپ مطلب 5 سال ہمارے ساتھ لگائے، آپ اچھی طرف جانا چاہتی ہیں. لیکن مہروز یقین کریں جب میرا پہلا انٹرویو ہوا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا لائیو جانا کیا ہوتا ہے. ساجد سر نے مجھے کہا کہ میں لائیو جاؤں، میں نے کہا جی جائیں. اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک پہ کبھی پھول کے علاوہ، کبھی اپنے بچے کے علاوہ کوئی تصویر نہیں لگائی ہوتی تھی. اور ساجد صاحب لائیو چلے گئے. جب میں نے وہ انٹرویو بند کیا تو میری فیس بک پہ نا میرے بھائی اور فیملی سب ایڈ تھے. تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ میں کیوں آ رہی ہوں ماسک کے بغیر بھی آ رہی ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہوا. تو مجھے یہ کنسیپٹ تھا کہ وہ کراچی میں ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور لائیو مین یہ ہے کہ لائیو جانا وہ سب دیکھیں گے میرا انٹرویو، کیونکہ انہیں مجھے ہائر کرنا ہے. تو جب میں نے دیکھا، میں نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں اور سب کو بلاک کیا فوراً فیس بک سے، اور ڈر گئی، میں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا نا. کیونکہ واٹس ایپ پہ کبھی ڈی پی بھی مہروز ہم نے نہیں لگائی تھی، ہم اتنے مطلب اب ڈیجیٹل ہے. تو اب جو ہے اگر اس آسما کو دیکھیں جو 1 سال پہلے تھی اور اب جو ہے، اب وہ میں نے سیکھا ہر چیز کو. پھر ہم یہاں سے ریحان بھائی نے، میں عید کے بعد لاسٹ ایئر جو چھوٹی عید تھی، کرنگی میں ایک ایونٹ تھا تو مجھے وہاں بلوایا گیا، میں اور میرے ہسبینڈ گئے. تو میں ایک دن دیکھتی رہی، ایونٹ سے ہم ایک دن پہلے گئے، یار یہ بچے کوئی تیاری نہیں کر رہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہے، یہ کیا بولیں گے. قاسم بھی کہتے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں عجیب ہی کس دنیا میں ہم آ گئے. کیونکہ دیکھیں آپ فارمل ایجوکیشن میں جو گزرے ہوتے ہیں نا، وہ رٹے بھی چھوڑیں، وہ تو ہوتے ہیں بیٹا، وہ پرفارمنسز، گانا چل رہا ہے یہ وہ. اور میں نے جب دیکھا کہ ریحان بھائی نے تو سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہر کوئی آئے، ہر ایک کو انوائٹ کیا ہوا ہے میں آؤں گا. تو یا تو ان کی ٹریننگز ہو چکی ہیں یا کچھ ہے، سین کیا ہے. اگلے دن صبح ہم لوگ خیر اٹھے، ناشتہ کر کے اسکول کے اندر گئی، الطاف بھائی کے ساتھ بیٹھی، سب کے ساتھ گئی. جب میں نے دیکھا تو نارمل روٹین، میں نے کہا آپ کا کل فنکشن ایونٹ ہے؟ کہتے ہیں جی ہے. میں نے کہا بھائی وہ کوئی تیاری، ہاں ہم میٹنگز کریں گے کچھ چیزوں کے بارے میں. نہیں بچے پرفارم کریں گے، کہتے ہیں ہاں. اب ان کو کیا پتا میرے ذہن میں کیا سوال آج. خیر میں اور قاسم گئے، ہم بیٹھے، ایونٹ اٹینڈ کیا. تو قاسم نے ہی مجھے کہا، جو میرے ہسبینڈ ہے نا، آسما ادھر آنا، آسما ان کے پاس نا کوئی صفحہ بھی نہیں ہے، کچھ لکھا بھی نہیں ہے. اب ہمارے زمانے میں ہوتا تھا پیج پہ اسپیچ رٹا مار سے، یہ سارے آ کے اسٹیج پہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. تو مجھے نا وہاں پہ اچانک ایک گروپ بچوں کا بنا کے دے دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ سیشن کرنا ہے. میں نے کہا وہ کیا بلا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اچھا یہ بچے ہی آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ ان سے سوالات کرنا. میں بیٹھ گئی، گھبرا گئی کہ اب میں یہاں پہ ایک پرنسپل رہ چکی ہوں اسکول کی، 2-4 کی آئی ہوں، ان بچوں کا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ بچوں نے اتنا زبردست خود ہی مینیج کیا کہ مجھے سوالات کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس ٹائم میرا کنسیپٹ تھوڑا کلیئر ہونا شروع ہوا. پھر میں کرنگی میں کافی ٹائم رہی، پھر منور کیمپس میں گئی، وہاں سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھنا کیسے کریں، کرتے کرتے ہم اس کلچر میں ایڈجسٹ ہوتے گئے. جب میں ریحان بھائی سے فرسٹ ٹائم ملی تو وہ بڑے سادہ طبیعت، ایون ان کی جو بیٹی تھی ان کو میں کہہ رہی کہ پلیز آپ سر کو کہیں بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، کوئی چائے دے دو. وہ مسلسل بولے جا رہے ہیں اور کھڑے ہیں. لائٹ چلی گئی کرنگی میں ایوننگ میں نا، وہ کبھی جنریٹر آن اور کبھی. میں حیران کہ اتنا بڑا بندہ سوشل میڈیا پہ، اتنی بڑی پرسنالٹی، جو لوگ ان کو مانتے ہیں منٹور، وہ نہ ان کو پنکھے کی پرواہ، نہ لائٹ کی پرواہ، والدین کے سوالات کے جوابات دے رہے. ان کے اندر وہ جو جذبہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو مجھے اتنا وہ لگ رہا تھا نا بیٹا کہ یار اگر یہ کہ انسان اتنے لیول پہ، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ وہ کام کرے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہاں سے یہ ویژن اور مشن لے کے آئی میں. اب آپ جو دیکھتے ہیں اتنی پیاری بلڈنگ ہے، سب کچھ ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. جب میں اس بلڈنگ میں فرسٹ ٹائم آئی تو رات کا ٹائم تھا، تو لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا، یہاں تو لائٹ چلی گئی اس ہمارے ایریا میں. تو میں نے موبائل کی ٹارچ لی اور وہاں سے میں نے پوری بلڈنگ کو وزٹ کیا. تو ریحان بھائی نے کہا بیٹا جاؤ آپ بلڈنگ دیکھو، مجھے بتاؤ وہاں کیا کیا کام ہونے والا ہے. تو میں نے وہ گھر جا کے ایک ورڈ پہ شیٹ بنائی، سارے ایشوز لکھے، اتنی ٹیپس خراب ہیں، اتنے لاکس خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہاں سے چونا گر رہے ہیں. تو
جب میں نے یہ چیزیں بھیجی تو ریحان بھائی نے اپنے وہاں پرنسپلس کو میری شیٹ دکھائی نا، تو مجھے پھر الطاف بھائی نے بتایا کہ آپ تو یہاں آنے سے پہلے ہی مشہور ہو چکی تھیں. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی آپ کی بات. کہتے ہیں ایسے کہ آپ کی کوئی شیٹ ہمیں دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ اس لڑکی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھیجا اور اس نے جا کے یہ ساری چیزیں آبزرو کر لی اور لکھ کے بھیج دی. پھر بیٹا وہ دن میرا شروع ہوا، میں نے واپس جب کراچی سے آئی کام شروع کیا، یہاں پہ لوگ آنا شروع ہوئے. پہلے تو مجھے خود ان کو سمجھانے کے لیے ریحان بھائی کی ویڈیوز دیکھنی پڑتی تھیں، وہاں جو لوگ تھے ٹیم تھے ان کو سن کے آئی تھی. لیکن بتاتے بتاتے مجھے جو بچے ملے، شکر ہے کہ مجھے پروڈکٹ مل گئی جن پہ کام کرنا ہے. ان بچوں پہ کام شروع ہوا، اسٹوڈنٹس پہ. الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹس بہت کامیاب ہیں. اب وہی اسٹوڈنٹس اب میرے اسکول میں پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں. تو بس سمپلی یہ ہے کہ جو چیزیں میں وہاں دیکھ کے آئی تھی ان کو یہاں کے پریکٹیکلی میں نے شروع کر دیا. اب لوگ آتے ہیں تو اب میرے اسٹوڈنٹس ان سے بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ان کو ہر چیز بتاتے ہیں، وہ میری پروڈکٹ ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. اسٹارٹ میں جو ہے مجھے سب کچھ بتانا پڑتا تھا، سمجھانا پڑتا تھا. تو اب الحمدللہ ہماری اسٹرینتھ بہت انکریز ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو گئی. میرے اندر جو یہ تھا، جو چیزیں سیکھی ہوئی تھی نا وہ ان لرن میں نہیں کر رہی تھی. تو اب الحمدللہ میں نے وہ ان لرن بھی کرنا شروع کر دی. میں نے یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ اگر میں نے ایجوکیشن والی ٹائٹل لگایا تو ایسی ایجوکیشن لوگوں تک پہنچانی ہے جس سے وہ فائدہ مند ہو، ان کے لیے مفید ہو. اور تمام لوگ جو میرے ساتھ یہاں پہ اس ٹیم میں موجود ہیں، چاہے پیرنٹس ہیں چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، اسی سنسیئرٹی سے، جس سنسیئرٹی کو میں نے ریحان بھائی کے اندر کرنگی میں دیکھا تھا، لے کے چلنا چاہتی ہوں میں. صحیح، یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے اپنے نام سے جو ایجوکیشن والی لگایا ہے تو یہ تو ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ہمیں دیکھ کے پریکٹیکلی پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایجوکیشن کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں اسپریڈ کر رہی ہے. اور آپ نے بتایا کہ پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اور ماشاء اللہ اتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ نے جو ہے نا بنائی ہیں، وقت لگائے، آپ نے بچوں کو سکھایا، اب وہ آپ کے بازو بن رہے ہیں. سردہ کے لوگ آتے تو وزٹ کرواتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں. تو یہ بہت اچھا رہا. بہت خوشی ہوئی مس آپ سے مل کر، آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے بہت انٹرسٹنگ لگا. اور ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ پوڈ کاسٹ یار کب ختم ہو، یہ تو ایسا ہے کہ یار دل ہی نہیں چاہ رہا. بہت آپ سے اچھا لگا باتیں کر کے. تو آج جو ہم نے یہی سیکھا کہ وقت جو ہے وہ بدل گیا ہے، ہمیں جو ہے اپنی ایجوکیشن جو ہے تھوڑی تبدیل کرنی پڑے گی اور ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں باقی اسکول ہے، کچھ سبجیکٹس ہے اوکے، بٹ اس میں ٹیکنالوجی باقی کورسز ہمیں ایڈ کرنے چاہیے، سبجیکٹس ایڈ کرنے چاہیے پریکٹیکلی، جس کو ہم سیکھ کر آگے بڑھے. امید ہے کہ آج آپ کو پتہ چلا ہوگا اور زیادہ پتہ چلا ہوگا کہ اے آئی یعنی ٹیکنالوجی کی اہمیت کیا ہے اور وہ ہماری سوسائٹی میں کیا اہم کردار جو ہے ادا کر رہی ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.